تھوڑا سا اب آتے ہیں رزق کی طرف. ایک تو یہ اس حوالے سے میں کافی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین کیا غربت کا نام ہے؟ دین میں کوئی پیسے کمانا حرام ہے یا یہ ہے کہ آپ اچھا لائف سٹائل نہیں رکھ سکتے, آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے, آپ اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتے, آپ اچھا گھر نہیں بنا سکتے؟ کیا دین میں ایسے کوئی پابندیاں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو رزق میں اضافے کا یا کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا طریقہ جس سے نوجوان نسل, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں. دیکھیں اس چیز کو نا بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہمارے دین میں. میں خود پیسے سے نفرت کرنا شروع ہو گیا جب دین میں آیا تھا, اور دنیا سے نفرت کرنا شروع ہو گیا جب دین میں آیا تھا. اس میں نا ایک چیز ہے, اگر تو بندہ بندے کا پتر ہے نا تو جتنا زیادہ کمائے اتنا خیر کی بات ہے. اگر بندہ گناہ گار ہے تو جتنا غریب ہو وہ اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے شیخ حافظ اللہ ڈاکٹر فضل اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا 2 کام کرو, تیسرا کام نہیں کرنا. ایک کام جس میں نیکی ہے وہ کرو, اور دوسرا کام جس میں نوٹ ہے وہ کرو. ٹھیک ہے. تیسرا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جس کام میں نہ نیکی ہے نہ نوٹ ہے تیسرا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے سمرائز کر دیا. قرآن اور حدیث میں بہت جگہوں پہ دنیا کو فتنہ کہا گیا ہے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی کی احادیث, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, مجھے کفر سے بچا اور فقر سے بچا. اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی. یا اللہ میری دین کو بہتر کر دے جو میری معاملے کو سدھارنے والا ہے, اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جو کہ میری معاش کا باعث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی اور رزق کی وسعت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو سب یہ بیلنس کیسے ہم کریں؟ جب بھی قرآن و حدیث میں دنیا کو بیش کیا گیا نا, وہ اس چیز کو بیش کیا گیا ہے کہ اپنی دنیا کو اور اپنے مال کو گناہ کے لیے نہیں استعمال کرنا. گناہوں کو بیش کیا گیا ہے. تو جو بندہ کے پاس مال ہے اور وہ زنا کرتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا پورن دیکھتا ہے یا کانوں سے غیبت سنتا ہے یا میوزک سنتا ہے, اس کے لیے مال تو پھر وبال ہے. اس ورسٹ چیز کوئی نہیں ہے مال سے پھر. اور جس کے دل میں مال کی محبت ہے نا شدید, اور وہ اپنے دین کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, مال اس کے لیے وبال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر ایک ہرڈ آف شیپ پہ چھوڑ دیے جائیں, اور بھیڑی کی اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں تو بھیڑیے کھاتا کم ہے, نقصان زیادہ کرتا ہے. وہ کم نقصان کرتے ہیں ان بھیڑ کے ایک ٹولے کا. انسان کے دل میں دنیا اور شہرت کی محبت اس سے زیادہ نقصان کرتی ہے اس کے دین کا. تو آنیسٹلی بات یہ کہ ہمارے یوتھ میں شہرت کی محبت ہی بہت ہے. ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا ہے اور کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, اور دنیا کی محبت بھی بہت زیادہ ہے. تو دنیا کو کمائیں بٹ محبت دل میں نہ رکھیں. اس کو نا ہاتھ کی میل رکھیں, اس کو پاؤں کے نیچے رکھیں, اس کو اپنی جنت کمانے کے لیے استعمال کریں. اور جب دینے پہ آئے تو دبا کے دیں, اتنی دے کہ دل میں تکلیف ہو, اتنا بہا دیں, اس کو ذلیل کریں کہ مال تجھے پتہ ہے مجھ سے محبت نہیں ہے. یہ لاکھوں دے دے پھر انسان اللہ کی رضا کے لیے, اور اس کو حقیر کرے, اللہ میں بتاؤں کو ٹرپل دے گا اور کوارٹربل دے گا. بے شک. ٹھیک ہو گیا. آیت ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. میرے سے پچھلے دنوں ایک میں ایونٹ پہ تھا, وہاں سے مجھے ایک بچے نے سوال کیا, میں یہی باتیں کر رہا تھا. یہ کہتے جی آپ نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ صرف ہمیں یہ بتانے ہیں کہ ہمیں صرف پیسہ کمانا چاہیے, باقی ہر چیز گئی بھاڑ میں. تو میں نے پھر اس کو چند حدیث جو میرے ذہن میں تھی یتیموں کی کفالت کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں, اور بہت ساری حضرت عثمان غنی کا واقعہ کنویں والا. میں نے کہا یہ سب واقعہ پیسے سے ریلیٹ ہو رہے ہیں. صدقہ خیرات اگر آپ کے پاس اپنے کھانے کو نہیں, پھر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو حلال کمانے سے دین کبھی بھی منع نہیں کرتا, اچھا لائف اسٹائل سے کبھی منع نہیں کرتا. اگر تو ایک انسان بندے کا ہوتا ہے, جس میں نے کہا تو حدیث میں آتا ہے نعم المال صالح لرجل صالح. کیا ہی کمال کی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس مال بھی بہت زیادہ اور بندہ بھی نیک ہو. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے جو بلال کو خریدا, پیسے سے خریدا. عثمان بن عفان نے جنت کا وعدہ لیا 900 اونٹ دے کے, وہ پیسے سے لیا. لیکن نیک ہونا چاہیے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک نہیں, پھر نہ مال کمائیں. میں سجیسٹ کرتا ہوں آپ کو, پھر تو وہ گناہوں میں لگے گا نا. اگر آپ نے پارٹی کے لیے اگر آپ نے شراب لینی ہے, پھر تو بندہ جتنا غریب ہو اتنا اچھا ہے, کم سے کم عذاب ہو اس کو. لیکن اگر بندہ توبہ کر چکا ہے اور اس کی انٹینشن پیور ہے کہ میں یتیم کی کفالت کروں گا, میں مسجدیں بنواؤں گا, میں دین کے لیے خرچ کروں گا, میں ماں باپ پہ, میں اپنی بیوی پہ خرچ کروں گا, میں اپنے خاندان, سب سے بہترین مال پتہ کیا ہے جو اپنی بیوی بچوں پہ, خاندان والوں پہ خرچ کیا جائے. اگر نیت اس کی یہ ہے. لیکن حافظ بھائی دیکھیں مسئلہ ہے کہ یہ نیتیں نہیں ہیں ہماری, یہ مسئلہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر نیت ہے تو پھر آپ 2 کام کریں, یا تو اس میں نوٹ ہے, اس میں نیکی ہے, ٹھیک ہے, اور دبا کے کمائیں,
مال کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مال سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے مال کو فضل کہا ہے, فضل اللہ کہا ہے. مال اللہ کا فضل ہے, بے شک. اولاد بھی اللہ کا فضل ہے, بیوی اللہ کا فضل ہے. لیکن جو چیز انسان کو دین سے دور کرنا وہ پھر ایک وبال جان ہے. تو اپنا اس کو ہدف اور مقصد نہ بنائیں. سمپل سی اگزامپل دیکھیں, میں اس کو اگلے کوشچن پہ جاتے ہیں. صحابہ کرام کے لیے جو یہ دین تھا نا, یہ سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی ایسے کر کے. جب بھی سر کا تاج رائٹ لیفٹ ہونے لگتا ہے یا گرنے لگتا, صحابہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے سر کے تاج کو سنبھال لیتے تھے. ہمارے لیے یہ دنیا سر کا تاج بن چکی ہے اور ہمارا دین ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب بھی ہمارا دنیا رائٹ لیفٹ ہونے لگتی ہے, کوئی بزنس میں لاس ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, کوئی بزنس میں ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹر نہیں ملا, سود لے لیتے ہیں ہم لوگ. ہم اس سر کے تاج کو دنیا کو بچانے کے لیے دین کو پھینک دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. دین کو اپنے سر کا تاج اور دل میں محبت رکھیں اور دنیا اپنے دبا کے کمائیں, بٹ قدموں کے نیچے رکھیں, ماں باپ پہ خرچ کریں, اس کو ذلیل کریں اللہ کے راستے میں, اور اس سے جنتیں کما جائیں. یہ اصول ہے سارا بیسکلی. اور رزق میں اضافے کا وظیفہ جو دین کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, وہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا جو اضافے کا جو وظیفہ ہے نا, وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ عمل ہے. ہم نا وظیفے ایسے مراد لیتے ہیں کہ مجھے کچھ بتا دیں, 1000 دفعہ پڑھ لوں, ٹھیک ہے, جو ہے نا میں گناہ بھی کروں. ہمارے یہاں بڑا عجیب کانسیپٹ ہے دین کا, جس میں گناہ بھی چل رہے ہوں, شادی پہ ناچ گانا بھی چل رہا ہے, ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں, گھر میں میوزک چل رہا ہے, فری مکسنگ اور گیدرنگ, غیبت چغلی چل رہی ہے, اور ساتھ تسبیح بھی ہاتھ میں رکھوں میں, اور ماشاء اللہ ماں جی تہجد بھی اٹھ رہی ہیں, اور دن میں نیٹ فلکس بھی دیکھ رہی ہیں, اور اسٹار پلس بھی چل رہا ہے, اور تسبیح بھی پھیر رہی ہیں. یہ دین نہیں ہے جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے. دین کیا ہے؟ بے شک صرف فرائض پہ عمل کرو, نفل بے شک کوئی کام نہ کرو, لیکن گناہوں سے بچو. یہ دین ہے. استغفار کے بارے میں جو کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید 100 دفعہ استغفار پڑھنا, اصل تو یہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کرنا, کہ گناہوں سے بچنا. جی, ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر. اگر آپ نے لاکھوں دفعہ بھی توبہ استغفار پڑھ لی اور استغفر اللہ پڑھ لیا, لیکن حالات اور واقعات وہی ہیں, گناہ نہیں چھوڑا, تو پھر وہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. امام یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے. تو اصل چیز تقویٰ ہے. قرآن و حدیث میں جہاں جہاں آپ کھول کے پڑھ لیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کے پھر وارے نہارے اللہ اس کو نوازے گا. بے شک. تو تقویٰ سب سے بڑی چیز ہے. تقویٰ کیا ہے؟ نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا, یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ہیں, صدقہ خیرات کرنا, بار بار عمرے کرنا, یتیم کی سر پہ ہاتھ رکھنا, مسکین کی کو رزق دینا, کھانا دینا, عمرے کرنا بار بار, اور صلہ رحمی کرنا. بہت بڑا ایک رزق کا دروازہ ہے جو کہ ہم نہیں کرتے. اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا, ٹھیک ہے, طالب العلم پہ خرچ کرنا, جو دین کا نالج سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ایک صحابی آیا, کہا یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے, میں کما کما کے تھک گیا ہوں, اس کو کہیں کہ کیا کر رہا ہے. تو اب اللہ نے کیا کہا, لعلک ترزق بہ, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے. تو یہ خرچ کرنا, تو یہ چیزیں یہ ساری رزق کو بڑھاتی ہیں. لیکن اصل جو فیکٹر ہے نا, سورہ نوح میں جو آتا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم توبہ استغفار کرو. یعنی 3 کام. توبہ استغفار کیا ہے؟ پرانے گناہوں سے ندامت, فوراً سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. یہ 3 کام کرو, اللہ بارشیں برسائے گا. پاکستان میں انفلیشن ختم ہو جائے گی, میں بتاؤں. پاکستان قرضوں سے نکل آئے گا. پاکستان میں جو پانی کی کمی یہ ختم ہو جائے گی. پاکستان میں اریگیشن, ایگریکلچر بڑھ جائے گا. سورہ نوح کہتی ہے. جی, اور امت میں اگر تم توبہ استغفار کرو گے, تو یہ سب سے بڑا حل ہے.